ہر موقع پر کیا رہتے ہیں، اس کا گناہ ہوتا ہے، بظاہر وہ نیکی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ نیکی نہیں ہوتی، وہ نیکی وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اسلام سے دور کرتی ہے، وہ بدعت ایسی چیز ہے، شکل یہ شیطان ہے۔ من یعمل سوءا، جو آدمی من یظلم نفسہ، جو آدمی اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو بارے میں آیت آتی ہے یجد اللہ غفور الرحیم، یہ آیت سنتے ہی شیطان کو آگ لگی، میرا تو میری ساری کوشش پر پانی پھر گیا، میں لوگوں کو برائیاں کراتا ہوں، کوئی بھی جتنا ہی برائی کرے تو بعد میں توبہ کر لیتا ہے، آخر انسان ہے، مومن تو ہے، تو توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا میں اسے معاف کر دوں گا، تو میری کوشش کہاں گئی، میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، اب کیا کروں؟ اپنے چہروں کو کہاں ڈھونڈو اس کی کوئی راہ ایسی کہ یہ توبہ ہی نہ کرے سے رہے۔ اچھا جی، کوشش کرتے ہیں، پھر چیخ ماری، آ جاؤ میں نے خود ڈھونڈ لی ہے اس کی راہ، کیا کرنا ہے اس کا، کہ گناہ کرواؤ اور نیکی کے نام پہ کرواؤ، کیا ہو اصل میں گناہ اور یہ سمجھے نیکی ہے، جب نیکی سمجھ کے گناہ کو کریں گے توبہ نہیں کریں گے بس ہمارا کام بن جائے گا۔ تو بدعات وہ ہے جو ہیں گناہ اور نیکی کے نام پہ یہ جاتے ہیں۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے جس کے بارے میں آپ بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں اور اب بھی اس صورت میں بھی ذکر ہے اس کا۔ تو بہرحال کچھ باتیں اس صورت کے بارے میں بھی عرض کر دوں، یہ تو تمہید کے طور پر چند باتیں تھیں اور ترغیب دینا ہے کہ آپ اس پر ابھی کیسے مزے سے بیٹھنے، کتنا مزہ آ رہا ہے، اتنے لوگ قرآن کو لے کے بیٹھے ہیں، ہمیشہ اس طرح وابستہ ہو جائیں، آج بہت زیادہ ٹائم ہوگا تھوڑا بہت کوئی بات اس طرح پہ چلے جائیں گے تو، لیکن عام طور پر تو ایک مختصر ٹائم ہوتا ہوگا، اس میں آپ ضرور سے نہیں ہوں۔ تو بہرحال یہ آخری صورت ہے، جڑواں صورت ہے، اس کے ساتھ پہلی صورت سورۃ الفلق گزر چکی ہے، اور اب اس کے ساتھ ہے سورۃ الناس، اس کا نام ہے، اس کے اندر الناس اس کا نام اس واسطے ہے کہ 5 دفعہ الناس کا لفظ ایک چھوٹی سی صورت میں ہے، 5 دفعہ۔ آپ دیکھیں رب الناس، مالک الناس 2، الہ الناس 3، فی صدور الناس 4، من الجنۃ والناس 5 دفعہ الناس کا لفظ ہے، الناس 2۔ آپ کیا ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 دفعہ ایک صورت میں آپ کا نام لیا ہے الناس، ورنہ تو ضمیروں سے کام ہوتا ہے، عام طور پر ایک نام لے لیا جاتا ہے اس کے بعد ضمیریں چلتی ہیں، یہاں ضمیر نہیں چلی، بار بار الناس کا لفظ ہے۔ پہلے ترجمہ سنا دیتا ہوں، قل کہہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں جگہ جگہ قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل آپ کہہ دیں۔ اللہ کی توفیق سے میں اپنی ایک قرآن پاک کی ترتیب دے رہا ہوں، لیکن سوال ہم کریں گے قرآن سے، اور قرآن جو ہے اس کا جواب دے گا۔ قرآن سے سوال کریں، اپنی مرضی کے سوال، اور قرآن سے جواب، حدیث سے بھی نہیں،
فقہ سے نہیں، کسی سے نہیں، صرف قرآن کی آیت کا جواب کیوں؟ ایسا سوال۔ تو ان میں سے کوئی یہ کل کی جو کافی وہاں جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے کہاں اللہ سب نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ میری طرف سے اعلان کرتے ہیں، آپ اعلان کریں کل سے، کل کے لفظ سے، تو آپ کہہ دیجیے۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے، یا اللہ کی طرف سے بتا رہے، کوئی کہنے والا اور ہے جس کی نبی علیہ السلام آگے ہمیں اللہ کی بات سمجھا رہے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجیے، اعوذ برب الناس، اعوذ متکلم کا صیغہ ہے، میں پناہ لیتا ہوں، پناہ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، جہاں اعوذ ہے وہاں کم از کم 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہمیں پڑھنے کا حکم ہے شروع میں۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ایک ہوتا ہے پناہ مانگنے والا، ایک وہ ہے کس سے پناہ مانگی جائے، اور تیسرا کس چیز سے پناہ میں آنا ہے، مستعیذ مستعاذ منہ، اور استعاذہ پناہ مانگنے کا ایک عمل، یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ تو یہاں اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، جو پڑھے گا وہ کہہ رہا ہے میں پناہ مانگتا ہوں، میں تو پناہ مانگنے والا ہوں، تو مانگتا کس سے ہوں؟ رب الناس سے، اللہ تعالی ہے جس کے ساتھ مستعاذ بھی، جس کے ساتھ پناہ لی جاتی ہے، جس کی پناہ لی جاتی ہے، اور وہ ہے رب الناس، اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو تمام لوگوں کو پالنے والا ہے، جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، ملک الناس، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، الہ الناس، معبود، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسواس ڈالنے والے اور وسواس ڈال کے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، وہ ہے شیطان کی شر سے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ وسواس و خیالات ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، صدور سینے کے اندر دل ہوتا ہے، اس دل کے اندر یہ وسواس ڈالتا ہے۔ وہ ہے کون؟ وہ ایک نہیں ہے، من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا مختصر۔ اب یہ 5 دفعہ جو انداز آیا ہے، یہ ایک ہی بندہ ایک جیسے ہے۔ اب اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ الناس ہر دفعہ بدل کے، پہلا الناس، اس سے مراد بچے ہیں، یہ بھی تو ناس ہی، انسان بچے ہیں چھوٹے، اس کے ساتھ لگایا رب، تو بچوں کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، پالنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ بچوں کو پالنے والا اللہ ہے۔ بچوں کو کیسے پالنا ہے؟ بچوں کا پیٹ پالنا ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، بس اس کے لیے جائز ناجائز کا کوئی فرق نہیں تھی۔ تو فرمایا رب کون ہے؟ الناس، بچوں کو پالنے والا بھی وہی ہے
تو بڑوں کو پالنے والا بھی وہی ہے، چونکہ بڑے جب ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود کما کے کھا رہے ہیں، تو بچہ جو ہوتا ہے وہ خود تو نہیں کما رہا ہوتا۔ تو اس واسطے فرمایا جس طرح بچوں کو اللہ پالتا ہے بڑوں کو بھی اللہ ہی پالتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی شروع کے اندر جو پہلی صورت ہے قرآن پاک کی، اس کے اندر یہی سب سے پہلے معیشت کا مسئلہ جو ہے وہ بتا دیا کہ تم خود نہیں کما سکتے، کماؤ اسباب دنیا کے ہیں لیکن پالنے والا میں اگر نہ دوں تو تم سارے دنیا کے اسباب اختیار کر لو پھر بھی تمہارا گزارا نہیں ہوگا۔ جب میں دوں گا تو پھر میں تو دیتا ہوں، میں تو اپنی ذمہ داری لی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تم انسان کیا ہو، ہم نے جو بھی جانور کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہیں رزق اس کو ہم دیتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، قوت والا ہے۔ سب کو رزق کون دیتا ہے؟ جب ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے تو ہم وہی کام کریں گے جو جائز ہیں، حلال ہیں، درست ہیں، کیونکہ پالنے والا تو اللہ ہے، پالنا تو اس نے، تو ہم حرام والے کام کیوں کرنے ہیں؟ چوری، ڈاکے، رشوت، سود، یہ راستے چھوڑنے لگے۔ پھر حلال، یہ بھی یاد رکھیے جو کس کی قسمت ہے ملتا ہوئی ہے اس سے ایک دانہ بھی زیادہ نہیں لے سکتا اور ایک دانہ بھی چھوڑ نہیں سکتا، اس کا حصہ کوئی اور نہیں لے سکتا اور یہ کسی اور کا حصہ نہیں لے سکتا جب تک اس کی یعنی خوراک جتنی اس نے استعمال کرنی ہے، زندگی اس نے کتنی استعمال کرنی ہے، موت اس کی کہانی ہے، کمانا اس نے کہاں ہے، یہ ساری چیزیں، اور قبر اس کی کہاں ہوگی، وہ سب اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے پیدا ہونے سے پہلے متعین کر دی، وہ اسی طرح جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ بیمار ایسے ہوتے ہیں ان کو دوائیاں روزانہ اور چیزیں اس کو کھلائی جا رہی ہیں ہزاروں، اور اس پر روزانہ خرچ ہو رہے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں کہ جن کو منہ میں پانی ڈالو وہ بھی نکل جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا منہ میں پانی بھی ڈالو نکل جاتا ہے اس کا رزق مکمل ہو گیا، زندگی باقی ہے، وہ زندگی پوری کرنے کے لیے زندہ ہے، رزق اب اس کو نہیں ملے گا۔ اور جو اتنے کھا اس کی ابھی زندگی ختم ہونے والی ہے اور ابھی رزق اس کا باقی پڑا ہے، اور وہ ٹیکوں کے ذریعے اور دوائیوں کے ذریعے دوسرے تیسرے طریقے سے اس کو سارا دے دیا جائے گا، وہ چھوڑے گا نہیں، سب کچھ سن لیں۔ تو پالنے والا اللہ ہے، رب الناس، تمام لوگوں کا رب اللہ ہے۔ اور خاص کر یہاں چونکہ الناس کا لفظ الگ ہے، اس سال کا بچے مراد ہیں، چھوٹے بچے مراد ہیں۔ مالک الناس، مالک بادشاہ کو کہتے ہیں، الناس پھیلا گیا، اب یہ اس سے مراد جوان ہے، بچہ پل کے اب جوان ہو گیا، دوسرے نمبر پہ آ گیا، جوان ہو گیا، اب کہتے ہیں ہم جمعہ دی گریٹسٹ، ہم جیسا ہے کوئی نہیں، کسی کی بات نہیں سنتا، یہ قرآن پڑھتا رہا بیٹھتا رہا تو پھر تواضع آئے گی، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، پھر یوں کہے گا کھا پڑا ہے، جوان ہے، قوت والا ہے، پہلوان ہے، میں تو کچھ نہیں۔ جب یہ چیز نہیں ہوگی، قرآن کے ساتھ وابستہ نہیں ہوگا تو وہ کہے گا میں ہی سب کچھ ہوں، میرے سامنے بول ہی نہیں سکتا۔ تو جب جوان آدمی ہو جائے تو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ہے مالک الناس، اے نوجوان اگر نہیں تیرے تجھے کنٹرول کرنے والا بھی اللہ ہے، مالک الناس، اللہ اکبر۔ تیسرے نمبر پر الہ الناس، الہ معبود کو کہتے ہیں،
معبود جس کی بات کی جائے. لا الہ الا اللہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں اس کا لفظ ہی پہلا لا الہ ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے. الہ بھی لفظ موجود ہے تو اللہ بھی موجود ہے. الہ سے ہی اللہ کا لفظ بنا ہے. تو الہ الناس تمام لوگوں کا الہ یعنی معبود. وہ بھی جب آدمی پھر عمر جھڑنے لگتی ہے تھوڑی تو پھر متوجہ ہوتا ہے میں کرنا بھی ہے. اگر کچھ اس کے امام تگڑا ہے اس کا تو پھر کہے گا بہت کچھ کر دیا. وقت طلوع دیکھا, وقت غروب دیکھا, اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا. پھر وہ سنتا ہے تو بزرگ ہو جائے ہم عبادت کرنے عبادت کرنے عبادت کرنے عبادت کرنے مر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میری عبادت کرنی ہے تو وہ بھی میں الہ میری عبادت کرو اور کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں معبود. عبادت میری کرنی کرو شوق سے کرو ضرور کرو. فائدہ تو نہیں ہوگا مجھے کوئی فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں. جب جتنی بات کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کے لوگ اشقا قلب بن جائیں یعنی شیطان والے دل ان کے پاس ہوں یعنی اتنے خراب ہو جائیں جو جس سے وہ آسمان اور زمین کا خراب بھر جائے. سارے اتنے گندے لوگ ہوں اللہ تعالیٰ کی جو معبودیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تو اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی الوہیت ان کے ساتھ وابستہ تھوڑی ہے. اللہ تو خود اللہ ہے. کوئی ہو یا نہ ہو ہم نہیں تھے تو تب بھی تو اللہ ہی تھا. زمین نہیں تھی آسمان نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا. جن نہیں تھے انسان نہیں تھے فرشتے نہیں تھے پھر بھی اللہ. اور قیامت آئے گی یہ کچھ بھی نہیں رہے گا پھر بھی اللہ. تو اس بات میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اگر یہ سارے اتقا کل بن جائیں یعنی ایسے اچھے اور نیک بن جائیں جیسا کہ نبیوں کا دل ہوتا ہے متقی اور پرہیزگار تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بڑھ گئی نہیں بڑھی. اللہ تو اللہ ہر حال میں ہے. تو الہ کون ہے؟ اللہ. اللہ اللہ کا ذکر کرتے جاؤ. اللہ 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 کامیابی. تو شیطان کہتے ہیں نہیں ادھر سے بھی ہو جاتا ہے ادھر سے بھی ہو جاتا ہے ادھر سے بھی ہو جاتا ہے. پھر اس کی بات مانتے ہیں منہ کے اندر چلے جاتے ہیں. اللہ سے تعلق کم ہو جاتا ہے. ادھر کوئی قبروں پہ پہنچا ہے کوئی دریا کی پرستش کر رہا ہے کوئی سورج بھی کر رہا ہے کوئی چاند بھی کر رہا ہے. یہ کر رہے ہیں وہ. کوئی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو لوگ پوچھتے رہو. یہ نہیں کہ چلو وہ مکہ والے پتھر کو پوچھتے تھے وہی پوچھتے تھے. دنیا کی اور بھی ساری چیزیں یہاں تک کہ ہندوؤں کے بارے میں آتا ہے وہ انسان کی شرمگاہوں کو بھی پوچھتے ہیں. اس واسطے بعض ان کے ٹکی یہاں اس قسم کے لگے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الہ الناس اللہ ایک اللہ ہے. عبادت کرنے والوں عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرو باقی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اعوذ کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا. پناہ لیتا ہوں میں وسواس الخناس سے. یہ صفتیں ہیں شیطان کی. یہ مصدر ہے جو آپ بھی جانتا ہے. الوسواس مصدر ہے لیکن مراد اس سے وساوس ڈالنے والا اسم فاعل ہے. وہ اس وساوس ڈالنے میں اتنا ماہر ہو گیا ہے لوگوں کو بہکانے میں اتنا ماہر ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی وسواس رکھ دیا.
یہ ہے خود وسواس ہے. جب کوئی چیز کسی چیز میں ڈھل جاتی ہے نا، یہ اتنا ڈھل گیا ہے کہ خود ہے ہی بس وسواس ہے. حالانکہ مانا تو کرتے ہیں وسواس ڈالنے والا، وہ اس فائل کا صیغہ ہوتا ہے. تو یہ یعنی اس صفت کے اندر اتنا ماہر ہو گیا، اتنا متمکن ہو گیا، اتنا مصروف اور مشہور ہو گیا کہ یہ خود ہی وسواس بن گیا. پھر آگے دوسری صفت ہے الخناس. خناس کہتے ہیں وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جانا. یہ ایسے ہی کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ڈال کر وساوت بولنا شروع کر کے جاؤ، تم کعبہ کے دیکھ چڑھا کے آؤ، کام بن جائے گا، بچے آ جائیں گے، حکومت تمہاری، وزیر اعلیٰ وزیر فلاں جائے گا کعبہ دربار میں جا کے دیکھ چڑھانی ہے اور جناب وہاں سلام کرنا ہے تو ہماری حکومت پکی ہو جائے گی. وہ پکی دیر بھی نہیں ہوتی، پھر ٹوٹی بڑی ہوتی ہے، مطلب پڑتی نہیں ہوتی. فلاں جگہ جاؤ. یہ تو یہ وساوس ڈال کے کہ یہیں سے کام ہوگا، تو آپ ایک طرف ہٹ جاتا ہے، پھر تماشے دیکھتا رہتا ہے. ایسے میں نے اس کو لگا دیا، اب لگا ہوا ہے، اب لگا ہوا، اب میرا کام یہ بھی کر رہا ہے، دوسروں کو بھی کہے گا آپ وہی لگاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا تعارف ان دو لفظوں سے کروایا. وسواس الخناس، وہ وساوس ڈالتا ہے اور وساوس ڈال کے ایک طرف ہونا ہے. دیکھو نا بدر کے اندر جب وہ لوگ آ رہے تھے لڑائی کے لیے تو ان کو خطرہ تھا ایک ہمارا سردار نہیں آ رہا تو وہ شاید پیچھے والے بچوں کو عورتوں کو نقصان پہنچائے. تو اس کی شکل بن کے آ گیا، یار میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ کام تو ہمارا اجتماعی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرو نہیں. جب دیکھیں قریب لے آئے اس کو، اب یہ ہٹ بھی نہیں سکتے تھے، کہتے ہیں مجھے خدا تعالیٰ سے ڈرا، میں تو جا رہا ہوں، تم جاؤ لڑو. اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. میں تو ان یخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ سے ڈرتا ہے، ایمان کی بھی لاتا ہے. ایمان اس کے لیے توبہ کا دروازہ تو آپ بھی کھلا ہوا ہے، توبہ کر لیں لیکن نہیں کرتا. یہ لوگوں کو لگا دیتا ہے، اپنے شاگرد بنا لیتا ہے، وہ لگے رہتے ہیں، یہ دوسروں کے پیچھے جا، تیسروں کے پیچھے جا، وہ اس کا کام تو یہ، اور اس کا کام ہی کوئی نہیں. کھاتا ہی آپ کے ساتھ ہے، ساری چیزیں وہ اس کو کمانے کی فیکٹری لگا دیں گی، بعد جمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بسم اللہ نہ پڑھیں گے تو آپ جب جائیں گے تو وہ بھی ساتھ کھا لیں. ایک دفعہ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھانے لگے، کھا رہے تھے، دیکھنے میں بچی آ گئی، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر اس کے بعد ایک بوڑھا سا آ گیا، اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا. صحابہ سے فرمایا اصل میں بات یہ تھی، ہم تو سب جب کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھی تھی ہم نے، شیطان کو موقع نہیں ملا تو کیا کیا. اس نے کہا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کے ہاتھ کے ساتھ میں اپنا ہاتھ لگا کے تمہیں نکالوں گا. تو اب یہ آئے ہیں، ان کو میں نے ہاتھ میں پکڑ لیے ہیں، وہ ہاتھ ڈالی سے کا شیطان کا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. یہ اس طرح وہ کافی نہیں کرتا ہے. ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، آخری لقمہ تھا تو اس نے وہ بھی کھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، ہنس پڑے. صحابہ نے عرض کیا ہنسنے کی وجہ تو نہیں معلوم ہو رہی. آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ یہ آدمی کھانا کھا رہا تھا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، یہ شیطان میں ساتھ شریک ہو گیا. وہ کھاتا رہا، اس کو یاد آ گیا وہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی. آخر میں اس نے بسم اللہ پڑھی، وہ شیطان نے لکایا تھا ادھر کیا کر دیا. مجھے اس پر ہنسی آ گئی. وہ شوہر نے کھایا بھی ہے، سارا کر دیا ہے، لیکن پھر بھی پیر اس کا خالی ہو گیا. اس واسطے بسم اللہ پڑھ کی سارے کام کرنے تو آرام شیطان لگا دیتا ہے اور ہٹ جاتا ہے، لگا دیتا ہے اور ہٹ جاتا ہے. اور لگے رہو، تم میرے شاگرد بن جاؤ. اچھا الذی یوسوس، اب طریقہ اس کا کیسے، وہ ڈنڈے سے نہیں آتا، زبان سے بات نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا. وہ یوسوس فی صدور الناس، اس کو یہ دسترس ہے ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جن والے بات لوگوں کو جو جن ہو جاتا ہے، وہ جن اس کے اندر جسم میں ہوتا ہے
وہ بول کے بھی رہا ہوتا ہے، بظاہر وہ بچہ یا عورت ہے جو بھی ہے وہ بول رہے ہیں، حقیقت میں وہ نہیں بول رہا ہوتا. وہ کون بول رہے ہوتے ہیں؟ جن بول رہے ہوتے ہیں جو اس میں. تو یہ اندر چلا جاتا ہے، تو اندر جب چلا جاتا ہے تو دل پر بھی یہ اثر کرتا ہے، وہاں تک بھی اس کی رسائی ہو جاتی ہے. تو یہ دلوں کے اندر وساوس دار کے پیچھے ہو جاتا ہے. من الجنۃ والناس، وہ ہے وہ کون؟ ہم تو سمجھتے ہیں شیطان صرف ایک ابلیس ہے، ابلیس اس کا نام ہے، عزازیل بھی اس کا نام ہے، شیطان بھی اس کا صفاتی نام ہے اس کے. تو کوئی ایک ہے جن اپنا شیطان نہیں. جنوں میں سے بھی بہت سے اس کے شاگرد ہیں، وہ بھی تو شیطان ہی ہیں جو اس کے شاگرد ہیں، اور انسانوں میں سے بھی بہت سے اس کے شاگرد ہیں، وہ بھی شیطان ہیں جو اس کے شاگرد ہیں. اس کی بات پر چلتے ہیں. جب پانچواں انداز وہ بدماش انسان کا ہے جو شیطان نہیں ہے. تو اب پورے چار یا پانچ ہے. پہلے انداز سے مراد بچے، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، وہ اللہ نے اپنی صفت رب لگا دی. دوسرے انداز سے مراد نوجوان، اس کو کنٹرول کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت مالک بادشاہ والا لگایا. اور تیسرے انداز سے مراد بزرگ عبادت کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے الہ کا لفظ لگا دیا کہ معبود برحق میں ہوں. اور جناب اور کتنے ہو گئے؟ چار، تین. اچھا، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں آ کر وہ ڈالتا ہے گمراہ کرنے کے لیے. تو جو پانچواں جو ہے انداز سے مراد شیطان کے چیلے، شیطان کے شاگرد وہ ہیں. یہ انداز یعنی چوتھا جو ہے یہ عام ہو گیا، ان عام لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ثابت کرتا ہے. وہ یہ جب عبادت میں نیکی میں لگتے ہیں ان کو ہی وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ چوتھا ہو گیا. پانچواں یہ جو ہے شیطان صفت ہے. اب انسان دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن وہ اصل میں شیطان صفت ہے، وہ شیطان کا کام کرتا ہے. تو بہرحال مختصر سی بات میں نے عرض کر دی اس صورت کے بارے میں. باقی جو باتیں مولانا صاحب کے آخر میں اسی صورت کے بارے میں کوئی درس دیں گے. ابھی ان کو شاہد سے اختیار کیا ہوگا یا بعد میں کر دیں گے، کوئی بات نہیں. تو ہمیں سبق اس کا ایک سبق ہم یاد کریں، ہمیں پالنے والا بھی اللہ ہے، ہمارا بادشاہ بھی اللہ ہے، ہمارا معبود بھی اللہ ہے. یہ پورے قرآن کا خلاصہ بھی ہے. یہ سورت کیا ہے؟ پورے قرآن کے اندر چار چیزوں کا بیان ہے: خالق اللہ، رب اللہ، بادشاہ اللہ، اور الہ معبود اللہ. یہ چیزیں قرآن پاک میں، یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ کو یہ اپنا خالق بھی مانے اور اپنا بادشاہ بھی مانے، پالنے والا بھی مانے، معبود بھی مانے. یہ چار چیزیں آ گئی یہ سورت کے اندر، چاروں آ گئی. تین تو سرادن ہے، چوتھی ضمن ہے. رب کے اندر ربوبیت بھی ہے اور خالقیت بھی ہے. پہلا لفظ ہے ربوبیت کے، یعنی جو پالتا ہے وہ پہلے پیدا کرتا ہے. پالتا بھی اللہ ہے، پیدا بھی اللہ کرتا ہے. یہ تو دو آ گئے رب الناس میں. مالک الناس میں آ گیا شہنشاہیت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، بادشاہ اللہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، قل اللہم، آپ کہہ دیجئے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہم، اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، ساری ملک کا بادشاہ تو ہے، اور تو جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے اس کی حکومت چھین دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. یہ مالک الناس میں آ گئی. الہ الناس میں معبود ہونا آ گیا. جن قرآن پاک میں جگہ جگہ الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا الہ کا، وہ اس میں آ گیا.
تو اب 4 چیزیں اس کے اندر پوری آ گئی، پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورت میں۔ آگے آگے 4 چیزیں قابو ہو جائے تو بندے کا بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا آخرت میں کامیاب ہے۔ اور چوتھی چیز اور 5ویں چیز جو ہے شیطان سے بچے، یہ دشمن ہے ہمارا بھی، اللہ کا بھی، ہر ایک کا دشمن ہے، وہ کسی کا دوست بن ہی نہیں سکتا، بنتا ہی نہیں۔ یہ جہنمی ہے، یہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے کی دن رات کوشش کرتا ہے اس کو، اور آرام ہی نہیں آتا اس کو، کوئی کام بھی کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے جو بھی کام کرنے لگے پہلے سوچیں پھر قدم بڑھائیں کہ یہ شریعت کے مطابق میں کام کر رہا ہوں کہ نہیں، شیطان تو مجھے نہیں گمراہ کر کے لے جا رہا۔ یہ چیزیں جب سوچیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے بڑی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا ہاں جی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين. اللهم آنش وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ قرآن پاک آپ کی سچی کتاب ہے، آپ نے ہماری ہدایت کے لیے اتاری ہے۔ یا اللہ اب ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس کتاب سے ہدایت حاصل کر سکیں، حاصل کریں اور اس پر عمل کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، تو راضی ہو جائے ہم سے۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کے ساتھ وابستہ کر دے۔ یا اللہ ہمارا اٹھنا بچھونا بنا دے، قرآن پاک کی محبت ہمیں نصیب فرما دے، قرآن پاک کو ہمارا قائد بنا دے، ہمیں ہمارا امام بنا دے، ہمارا شفیع بنا دے، ہمارا محبوب بنا دے، ہمارا محبوب بنا دے، ہمارا پیارا بنا دے۔ ہم دوستیاں ادھر ادھر لگاتے ہیں، یا اللہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ دوستی لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسی طرح ہم اس پر عمل کریں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا اور ہمیں سمجھایا، اور اس کے بعد آپ کے شاگرد صحابہ کرام، اس کے بعد ان کے شاگرد آئے تک اس طرح چلتے آ رہے قرآن پاک کے ساتھ۔ ہمیں بھی اس لڑی کے اندر پرو دے، یا اللہ ہمیں بھی اس نیک لوگوں کی جو قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہے، ان کے ساتھ ہمیں پرو دے، اور ان کے ساتھ ہی ہمارا حشر کرنا، ان کے ساتھ ہمیں جنت میں دخول نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، روحانی اور جسمانی بیماریاں ہماری دور فرما دے۔ ہم جسمانی بیماریوں کو علاج کرتے رہتے ہیں، اور جو جسمانی اور روحانی بیماری ہے اس کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے روح کو پاک صاف منور کرنے کی، قرآن پاک کے ساتھ منور کر کے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ ہمارے دل موحد بن جائیں، متبع سنت بن جائیں، دیندار بن جائیں، جس سے ہمارا بھی فائدہ ہے، معاشرے کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اور یا اللہ ہم آپ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کی کتاب ہمارے سامنے ہے۔ یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم یہاں اس وقت آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم سب کو اسی طرح جنت میں بھی بٹھا دے، ہمیں سب کو اس طرح جنت میں بھی بٹھا دے، ہم سب کو اسی طرح جنت میں بٹھا دے۔ پھر وہاں بیٹھ کے تذکرہ کی طیبہ مسجد کے اندر ہم کیوں درس دیتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے، وہ ساری مجلس وہاں یہاں یاد آ رہے ہیں۔ یا اللہ سب کو ہم میں بہت نیک لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے، یا اللہ سب کی برائیوں کو ختم کر دے، سب کو نیک بنا دے، سب کو نیک بنا دے، اچھا بنا دے، اچھا بنا دے، اچھا بنا دے۔
اور اچھے بنیں گے ہم قرآن پاک کے ساتھ تعلق جوڑ کے، نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق جوڑ کے، آپ کی سنتوں پر عمل کر کے ہم اچھے بنیں گے۔ یا اللہ اس کی برکت سے بیمار کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مظلوموں کو ظلم سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ فلسطین کے جو مظلوم ظلم میں پس رہے ہیں، آج نہیں 100 سال سے نہیں، ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں فلسطین کے بارے میں یہی سن رہے ہیں، کوئی نہ کوئی پریشانی۔ وہ لوگ ہیں ڈٹے ہوئے ہیں اس وقت پہ بھی، وہ پہلے بندے دوسرے آگے، بچے بھی آگے، بچوں کے اندر بھی ماشاءاللہ آپ نے وہ ایسی چیز بھر دی ہے کہ وہ چھوڑتے نہیں کہ مقابلہ کر رہے ہیں، مار جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی مدد کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی مدد کرنا، باقی مسلمانوں کو ان کا ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، ساتھ ان کو اپنے اتفاق تک پہنچانا۔ اس طرح کشمیر کے مسلمان بھی بڑی مدت سے پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو بھی نجات نصیب فرما۔ اس طرح باقی بہت سے علاقوں میں جن کا نام بھی باہر نہیں آ رہا، انفرادی طور پر بہت ہوتے ہیں، باقی اجتماعی بھی بہت سے نیپال میں ہیں، کچھ تیسری جگہوں میں وہ بہت پریشان ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہیں، کہیں سے کہیں۔ تو یا اللہ ان سب کو نجات نصیب فرما۔ یا پریشانیوں کا علاقہ ہی اپنا دنیا ہے تو ہوتی ہے یہ، لیکن ہم سب کو اسلام کے ساتھ وابستہ رکھ، اسلام کے ساتھ وابستہ رکھ۔ یا اللہ ان بزرگ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ان کی برکت سے میری بھی مغفرت فرما دے، اور بھی باقی ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارا اس بیٹا یہاں ایسی مجلس میں سب سے پہلے آتا تھا، اختلاف نہیں کرتا تھا، اور جناب انتظام میں اتنا بڑا خوش ہوتا تھا، تیرے پاس جا چکا ہے۔ یا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ اور یا اللہ اسی مجلس کے اندر اس کے صدر ثناء اللہ صاحب بھی ہوتے تھے، وہ بھی بڑے خوش ہوتے تھے، وہ بھی آپ کے پاس جا چکے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کتنے لوگ۔ یا اللہ کی قبروں میں نبوت فرما، ہمارے والدین جنہوں نے کوشش کر کے ہمیں اس راستے پہ لگا دیا ہے، یا اللہ ان کی قبروں کو مربع فرما، ان کی دعاؤں کے صدقے ہم یہاں عزت کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ انہوں نے بڑی دعائیں کی، ہمارے لیے کوشش کی، یا اللہ ان کی کوشش کی قدر فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ اس طرح ہمارے اساتذہ نے جو ہمارے اوپر محنت کی ہے، یا اللہ ان کی جو دنیا سے چلے جائیں گی قبروں کو منور فرما، جو زندہ ہیں یا اللہ ان کو صحت والی زندگی، ایمان والی زندگی، کامیابی والی زندگی نصیب فرما۔ مدارس کو اور مساجد کو یا اللہ آباد فرما، ان کی ضروریات کو غیب کے خزانے سے یا اللہ پورا فرما۔ یا اللہ جو لوگ ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، آپ ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، پوری مسلمانوں میں محبت پیدا فرما، محبت پیدا فرما، پیار پیدا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھ سے چاہتے ہیں ہم سب کو زندگی دے تو ایمان والی زندگی دے، موت دے تو ایمان والی موت دے، اور اگلی منزل ثانی ہماری آسان کروا دے، جو ہم سے پہلے چلے گئے